ہر فیز آف لائف کی ٹاپ پرائیورٹی ہی یہ ہو اور ان چیکڈ ہو تو پھر دس از اے بگ 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 ایشو. دس از اے فالٹ ان آور تھنکنگ. دس از ویئر وی ہیو گاٹ دا فلاسفی آف لائف رانگ. بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آیات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیث میں واضح فرمایا کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہی نہیں. یہاں پر بالکل اس طرح نہ ہو جیسے ایک اسٹرینجر رہتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب ہو جاؤ, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی ترک کر دو. اس کا مطلب یہ کہ اپنی پرائیورٹیز صحیح سیٹ کرو. اور یہی ریمائنڈر ہم بار بار دیں گے. وی ہیو ٹو سیٹ آور پرائیورٹیز. اب دیکھیں رمضان آ رہا ہے. واٹ آر آور پرائیورٹیز؟ رمضان آنے سے پہلے ہماری پہلی پرائیورٹی اگر تو یہ ہے کہ یار میٹرو سیل لگی ہوئی ہے یا فلانے شاپنگ مال میں سیل لگی تو رمضان کا سارا راشن اور کھانا لے. اگر تو حالانکہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے, سیل لگی ہے جا کر سب کچھ لے آئیں, لیکن اگر پہلی پرائیورٹی یہ ہے بجائے کہ پہلی پرائیورٹی یہ ہونے کی کہ یار بیٹھ کے ذرا پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان میں کرنا کیا, عبادات کیا کرنی ہے, سورہ کون سی میں نے پڑھنی ہے, کون سی سمجھنی ہے, قرآن کیسے ختم کرنا ہے, ویئر از مائی پلان, کیا میں نے کوئی کمرہ سجایا ہے نماز میں رمضان میں نوافل ادا کرنے کے لیے, رات کو عبادت کرنے کے لیے, اور میں روٹین کیسے سیٹ کروں گا, میری ڈائٹ کیا ہوگی, اینڈ ہاؤ ٹو انشور کہ میں میکسیمم گڈ ڈیڈس کروں رمضان میں. اگر تو پہلی پرائیورٹی یہ نہیں ہے اور پہلی پرائیورٹی وہ ہے کہ بس راشن لے آئیں جا کے, تو پھر دس از ویئر وی آر گوئنگ رانگ. اور اس کا مطلب ہمیں رمضان کا مقصد ہی صحیح سمجھ نہیں آیا. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, وی ہیو ٹو بی شیور کہ کیا ہم صحیح فلسفہ حیات کے مطابق زندگی گزار بھی رہے ہیں کہ نہیں. اب میں آپ کو کچھ بہت خوبصورت حدیث سناؤں گا. دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں مینشن کی ہیں. ایک یہ فیکٹ کہ ڈیتھ آ کر رہے گی اور کوئی بھی انسان ڈیتھ کے احاطے سے نہیں نکل سکتا. نمبر 2, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر پارٹ آف لائف, دے ول کم. اینڈ نمبر 3, فالس ہوپس نہیں لگانے, دنیا سے دل نہیں لگانا اور فالس ہوپس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی. Now let me tell you some beautiful احادیث. سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said do not be consumed with acquiring property such that you place your hope in the world. اللہ اکبر. obsession کی بات یہ ہے کہ اتنے obsess مت ہو جاؤ پراپرٹی کمانے میں یا پراپرٹی بنانے میں کہ تم کنزیوم ہو جاؤ اس دنیا کی زندگی سے, اور اتنے کنزیوم ہو جاؤ, اتنے تھک جاؤ کہ تمہارے پاس نہ نماز پڑھنے کا ٹائم رہے, نہ ذکر کرنے کا ٹائم رہے, نہ کبھی زندگی میں قرآن کھولنے کی توفیق ہو, نہ قرآن سمجھنے کی توفیق ہو, نہ رشتہ داروں سے ملنے کی توفیق ہو, نہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق ہو, نہ چیریٹی کرنے کی توفیق ہو, نہ دین پڑھنے کی توفیق ہو. اتنا کنزیوم مت ہو جاؤ اور نہ یہاں سے فالس ہوپس لگاؤ. کیا تم نے ساری زندگی یہاں پہ رہنا ہے یا تم نے قبر میں جانا ہے الٹیمیٹلی, اور قبر کے بعد تم نے کہاں جانا ہے, آخرت, جو کہ دنیا کی زندگی سے انفینائٹ ٹائم زیادہ ہے. تو پھر عقل مند آدمی کیا سوچتا ہے. ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. عبید اللہ ابن محسان reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, and mind you this is such a beautiful حدیث کہ make this حدیث your constitution of life. آپ یہ حدیث والا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر لے کر آئیں اور پھر دیکھیں زندگی کتنی حسین بن جاتی اور ٹینشن فری بن جاتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever among you wakes up secure in his property, healthy in his body, and he has his food for the day, it is as if he were given the entire world. سنن ترمذی حدیث نمبر 2346. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی صبح سو کر اٹھے اور وہ سکیور ہے, اس کی پراپرٹی سکیور ہے, خانہ جنگی نہیں ہے, وہاں پر امن ہے. نمبر 2, اس کے پاس ہیلتھ ہے, اس کے پاس صحت ہے, اسے کوئی بیماری نہیں ہے. نمبر 3, اس کے پاس اس دن کا ذخیرہ ہے, اس دن کا, نوٹ دا ورڈ, اس دن کا رزق ہے. اٹ از ایز اف ہی ور گیون دی انٹائر ورلڈ. اللہ, ہم 20-20 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, 10-10 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہوں گے انہیں کہاں سے کھلائیں گے, کس اسکول میں کرائیں گے, فیسیں کہاں سے آئیں گی. اور میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ شاید اسی لیے نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ کی کتنی بڑی ناشکری.
کہ بجائے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے کا ہم ڈرتے ہیں کہ یار بچے پیدا ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکولر نیریٹو تو ہے ہی نا کہ بچے دو ہی اچھے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو کوئی بھی صبح اٹھے وہ امن کی حالت میں اس کے پاس صحت ہے اور اس دن کا رزق ہے تو ایسے جیسے پوری دنیا کا بادشاہ. یہ لکھ کر لگا لیں حدیث اپنے کمرے میں آپ لوگ, یو ول بی ایٹ ایز, ٹرسٹ می, یہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ بھائی شکر گزاری کرو کہ آج تو کھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے نا, کل اللہ دے گا جیسے برڈز کو دیتا ہے, چڑیوں کو دیتا ہے. مجھے بتائیں کیا آپ کبھی بھوکے مرے ہیں؟ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, کیا کوئی ایسا آپ پہ ڈے آ گیا کہ بالکل فاقہ ہو گیا اور ہم بھوکے مرنے والے ہو گئے ہیں, فٹ پاتھ پہ آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے, لیکن ہمارے اندر یہ ناشکری اور یہ تذبذب اور یہ بے چینی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بیکاز وی آر آلویز سینگ انسٹاگرامس, we are always seeing Facebook, we are always following people, we are seeing pages of brands and clothes and cars. پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ اس نے نئی V8 لے لی ہے, پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ وہ تو فلانے ہوٹل میں سالگرہ منا رہا ہے, پھر ایک کی آتی ہے کہ وہ تو فلانی جگہ اٹلی میں یا تھائی لینڈ میں چھٹیاں منانے گئے ہوئے, اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں, میں غربت میں رہ رہا ہوں, میں غربت میں رہ رہی ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. پھر کمپیریزنز ہوتے ہیں, اس کا خامد تو یہ کرتا ہے, اس کی وائف تو یہ کرتی ہے, اس کے سسرال والے نے تو یہ گفٹ دیا, اس کے ابو نے تو یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا. اینڈ دس میسز اپ آور لائف, سچ اے ڈپریس لائف, اتنی ہولو لائف, دوسروں کے ساتھ کمپیریزن اور اللہ کا شکر نہ کرنا اور دوسروں کے گھر دیکھ دیکھ کے, گاڑیاں دیکھ کے کمپیریزنز کرتے کرنا. وی شوڈ تھینک اللہ کہ ہمارے پاس اس دن کا رزق تو ایٹ لیسٹ موجود ہے. دیٹ از دی ایٹیٹیوڈ وی آل نیڈ ٹو. موونگ آن, دیکھیں ٹرائلز کے حوالے سے, صبر کے حوالے سے میں کچھ قرآن کی ورسز اور حدیث آپ کو سناتا ہوں, بیکاز ظاہر ہے کہ جب ٹرائلز آئیں گے تو وی ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ. سو صبر کے حوالے سے قرآن میں بہت سی آیات ہیں. سورہ آل عمران ورس نمبر 200 اللہ سے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. O you who believe, be patient and endure and stand guard and fear Allah that you may be successful. صبر کرو, پیشنٹ رہو اور انڈیور کرو, اینڈ اسٹینڈ گارڈ, ہر وقت اپنے گارڈ پہ رہو, اینڈ فیئر اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو. یعنی بی کانشیس آف اللہ, تاکہ تم تفلحون, تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give glad tidings to the patient. This is Surah Al-Baqarah.